اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ، الرزاق کی ہیلتھ ریکور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ پاک سب پہ رحمت فرمائے، برکت نازل فرمائے، سب کو شفائے کاملہ سے نوازے۔ چونکہ ہمارا یہ چینل ہیلتھ کے حساب سے ہے، ہیلتھ کے حوالے سے ہے، فزیکلی کنڈیشن کے حوالے سے ہے، تو سارا کا سارا لب لباب ہمارا ہوتا ہے طب سے متعلق۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم نے ایک اسپیشل ترتیب دی، کیونکہ اس سے متعلق پوسٹ بہت زیادہ آتی ہیں، تو سوچا کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم کی جائے۔ پائلز، بواسیر، پائلز کے بارے میں لوگوں کو بہت پریشان دیکھا، اور عرصہ دراز سے وہ ادویات کا استعمال کرتے آتے ہیں، ٹوٹکوں کا استعمال ہوتا ہے، قبض کو ختم کرنے کے حوالے سے مختلف چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن قبض ساری عمر ختم نہیں ہوتی۔ اگر قبض ختم ہو جائے تو بواسیر رہنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن قبض کے بارے میں لوگوں کو بہت کم پریشان ہوتے دیکھا ہے، حالانکہ قبض ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں پریشان ہونا بنتا ہے۔ اب بواسیر کے سٹارٹ ہونے سے پہلے، پائلز کے ہونے سے پہلے انسان کے خون میں تیزابیت بڑھنا شروع ہوتی ہے، اور تیزابیت جب اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو جسم کے اندر خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چیز پھر آنتوں میں اور معدے کے اندر خشکی کا سبب بنتی ہے، جو چیز پھر انسان کو 3 حوالوں سے نقصان پہنچاتی ہے۔ بواسیر کا جو پہلا نقصان ہوتا ہے وہ انسان کا سٹمک متاثر ہوتا ہے، اور سٹمک کے ساتھ ساتھ جو دوسرا نقصان ہوتا ہے وہ انسان کا جگر اپسیٹ ہو جاتا ہے، انسان کا لیور پراپر کام نہیں کر پاتا۔ اور اسی حالت میں تیسرا نقصان ہوتا ہے کہ انسان کا نروس سسٹم ایکٹیو نہیں رہتا، کیونکہ اس کو پراپر خون کی سرکولیشن کم ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پراپر کام نہیں کرتا، انزائٹی اور چڑچڑاپن اور نیگیٹو خیالات کی صورت میں انسان کے سامنے چیزیں آتی ہیں۔ اگر آپ بواسیر کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یقیناً بواسیر ایک علامت ہے، بیماری نہیں، تو آپ کو کام کرنا ہوگا اپنی خوراک کے حوالے سے، کہ وہ تمام چیزوں کا استعمال ترک کر دیں جو چیزیں خون میں تیزابیت کو بڑھانے کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوست سوال پوچھتے ہیں کہ آپ تمام چیزوں کے اندر، مطلب کہ اگر کسی بندے نے یورک ایسڈ کا ایک سوال کیا ہے تو تب بھی اس میں تیزابیت کا عنصر آپ سامنے لے کے آتے ہیں، تو میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بلکہ کرتا بھی ہوں اور بتاتا بھی ہوں، کہ آپ خود بتائیں کہ کسی یورک ایسڈ کے پیشنٹ کو اگر کانسٹیپیشن نہ ہو تو آپ یقین کریں کہ اس کا علاج پھر یورک ایسڈ کے حوالے سے ہوگا، کانسٹیپیشن کے حوالے سے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جب ہم دیکھتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں کیسز کا، تو جتنے بھی لوگوں کو یورک ایسڈ کے مسائل بنیں گے، کانسٹیپیشن ساتھ لازمی موجود ہوگی۔ جب لازم کانسٹیپیشن موجود ہوگی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یورک ایسڈ کا پیدا ہونا بھی تیزابیت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ بواسیر کے اوپر کام کرنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ بواسیر کے پیدا ہونے کی وجہ جو بنتی ہے اس کے بارے میں ذرا آپ نظر مار لیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آنے والی زندگی میں کن چیزوں کو آپ کو ڈراپ کرنا چاہیے۔ جیسے چاول، آلو، گوبھی، بینگن، کریلے، چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت ہے، انڈے کی زردی ہے، لیمن ہے، اورنج ہے، ایپل ہے، اسی طرح آپ آ جائیں انار، سرخ انار کا استعمال آ جائے، اس کے بعد آپ آ جائیں دہی کے استعمال پہ آ جائیں، اس کے بعد آپ آلو بخارا یا املی یا فالسے کے استعمال پہ آ جائیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بواسیر میں زہر قاتل کا درجہ رکھتی ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ساری زندگی کے لیے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کریں تو آپ کو اپنی زندگی سے ان تمام چیزوں کو کچھ وقت کے لیے نکالنا ہوگا۔ اور کھانے کے حوالے سے جو اس زہر کو کمزور کرنے کا سبب بنتی ہیں، چونکہ خون گاڑھا ہو چکا ہوتا ہے، خون کو پتلا کرنا اشد ضرورت ہے۔ اگر خون کو پتلا نہیں کریں گے تو یقین کیجئے گا کہ بواسیر کے ساتھ ساتھ اختلاج قلب، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، بیڈ کولیسٹرول جس کو LDL کہا جاتا ہے، اس جیسے مسائل، یورک ایسڈ جیسے مسائل، ٹیومر کا بن جانا، یہ کوئی بھی سویر قسم کی کنڈیشن آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ بلکہ بعض حالتوں میں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان کو جیسے بواسیر ہوئی، بواسیر ہونے کے فوراً بعد جیسے ہی بواسیر سٹاپ ہو گئی اور ساتھ ہی فشر کا سٹارٹ ہو گیا، فشر چولہے کا سٹارٹ ہو گیا، جو بخندر پھوڑا کہا جاتا ہے، ناسور بھی کہا جاتا ہے، اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ دونوں بھی، بواسیر اور فشر، یہ دونوں بھی ایک ہی پیڑ کی 2 شاخیں ہیں، دونوں کی بیس تیزابیت ہے، دونوں کی وجہ ہی خشکی کا بڑھ جانا ہے۔ اور جب تک اس کنڈیشن میں لیور کو ایکٹیو نہیں کر سکتے، لیور کو ایکٹیو کرنے کے حوالے سے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانکنا ہوگا کہ سرکار کی زندگی میں کیا ایسی چیزیں تھیں کہ جو سرکار فرماتے تھے اور صحابہ کرام استعمال فرماتے تھے اور بیمار نہیں ہوتے تھے۔
بلکہ آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، صحابہ کرام کے دور کے اندر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک یہودی طبیب علاج معالجے کے حوالے سے وہ آیا مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر، اس وقت میں جو بھی جس جگہ پر اس نے اسٹے کیا، تو کافی عرصہ بیٹھنے کے باوجود بھی اس کو کوئی مریض نہیں ملا، اور وہ بیچارہ پریشان ہو کے اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کبھی بھی ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا کہ جو خون کو گاڑھا کرنے کے حوالے سے استعمال ہوتی ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے اپنی تمام خوراک میں گنوا چکا ہوں، ڈائٹ پلان کے حوالے سے جو بواسیر کو پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی زندگی میں ایسی کسی چیز کا استعمال نہیں تھا، بلکہ سرکار کی زندگی میں جو استعمال تھا وہ آپ سن لیں۔ انجیر کا استعمال سرکار فرماتے تھے یہ خون کو پتلا کرنے کا سبب بنتی ہے، خون کے گندے مواد کو چھانٹتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کھجور، یہ بھی اس کے لیے بہترین درجہ رکھتی ہے خون کو پتلا کرنے کے حوالے سے، جگر کو ایکٹیو کرنے کے حوالے سے۔ اگر آپ بکرے یا بکری کی یخنی، پٹ کے گوشت کی یخنی کا دیکھ لیں تو وہ بھی بہترین ایک درجہ رکھتی ہے خون کو صاف کرنے کے حوالے سے۔ اسی طرح پھر اونٹنی کا دودھ آ جاتا ہے، یہ بھی بہترین چیز ہے خون کو صاف کرنے کے حوالے سے اور خون کو پتلا کرنے کے حوالے سے۔ اسی طرح پھر آپ آ جاتے ہیں گرمے کی طرف آ جاتے ہیں، خربوزے کی طرف آ جاتے ہیں۔ خربوزے میں وٹامن کے رکھا اللہ پاک نے، یہ بھی خون کو پتلا کرتا ہے، کلوٹنگ نہیں ہونے دیتا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں آم کے استعمال کی طرف، یا ہاف بوائل انڈے کی سفیدی کی طرف، یا نیم گرم پانی میں شہد کی طرف، یا ادرک کالی مرچ کا استعمال۔ یہ تمام چیزیں، سفید زیرہ، ہلدی، ہلکا سا نمک، ان چیزوں کا استعمال، یہ تمام کی تمام چیزیں تیزابیت کو ریموو کرنے کے حوالے سے کام کرتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، آپ خوراک کو، نیگیٹو چیزوں کو روک کے اور پازیٹیو تھنکنگ میں کام کر کے آپ یہ فائدہ ضرور حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کی بے چینی فوری طور پہ ریکور ہو اور اس میں بہتری آ جائے، لیکن اس سے کبھی بھی آپ اپنے جگر کو ایکٹیو نہیں کر سکتے۔ جگر کو ایکٹیو کرنے کے حوالے سے اللہ پاک نے ادویات کا نظام رکھا ہے۔ جیسے ایسی کنڈیشن میں اگر آپ اجوائن اور پودینے کا قہوہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بہترین ایک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، ادویات کے حوالے سے بہترین چیز ہوگی جو آپ کے جگر کو ایکٹیو کر کے اور آپ کے گندے مواد کو، فاضل مواد کو، یا جو گیس رکی ہوتی ہے پیٹ میں، اس کو خارج کرنے کا سبب بنے گی۔ تو لہٰذا آپ ڈائٹ پلان سے یا خوراک سے آپ ایسا کام نہیں لے سکتے جو کام آپ ادویات سے لے سکتے ہو۔ تو ادویہ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گرم پانی کا استعمال یا قہوہ بنا کے، اجوائن اور پودینے کا قہوہ بنا کے آپ استعمال کریں تو اس سے بہت بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ گو کہ بواسیر مکمل ختم نہیں ہوگی، لیکن اس سے آپ کو فائدے بہت زیادہ ملیں گے اور اس سے آپ کی بیماری کو کور کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ چونکہ بواسیر کا ایک موضوع بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، اس کو ہم اگر 5 منٹ میں کور کرنا چاہیں گے تو ناممکن ہے، لیکن کوشش رہی کہ اپنے دوستوں تک حقیقت کو پہنچایا جا سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اپنے دوستوں سے بھی ہمارے چینل کو شیئر کریں تاکہ تمام دوست احباب ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یہ ایک ایسا علم ہے جو اس سے پہلے آپ تک کسی نے نہیں پہنچایا۔ جیسے کہتے ہیں نا، سینہ در سینہ چیزوں کو منتقل کرنا۔ خدا را ٹوٹکوں سے بچیں، مارکیٹ سے چیزوں کو اٹھاتے ہوئے بچیں، عام بندے سے دوائی لیتے ہوئے پہلے آپ کلیئر کر لیں کہ آپ کا مزاج کیا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اگلا انسان بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ یہ آپ کے اندر کوالٹی ضرور ہونی چاہیے، ورنہ لوگ آپ کو بیوقوف بناتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے، اور پھر آپ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر آپ یہی کہیں گے کہ میں نے بہت زیادہ میڈیسن استعمال کی، بہت سارے لوگوں سے علاج کروایا، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔